خصوصیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے موضوع پر ہم بات کریں اس پر. خصوصیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں سے یعنی وہ جہاں مدافع ولایت ہے جس پہ کل بات ہو چکی, ان کا گریہ کرنا ولایت کا دفاع ہے, ان کا خطبہ دینا ولایت کا دفاع ہے, ان کا گھر سے حرکت کرنا ولایت کا دفاع ہے. 40 مہاجرین اور انصار کے گھروں پہ جاتی ہیں اور جا کے بات کرتی ہیں کہ کیا تم نے میرے بابا کا اعلان غدیر میں بلا دیا, سب ولایت کا دفاع ہے. ان کا منع کر دینا کہ یہ جنازے میں میرے نہیں آئیں گے, قبر مخفی رہے گی, ولایت کا دفاع ہے. ان کا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ان سے نہ ملنا جبکہ وہ عیادت کے بہانے آنا چاہیں. کیا یہ تاریخ میں نہیں کہ عیادت کے بہانے چاہتے یہ تھے کہ ہم آئیں اور آ کر ایک دفعہ معافی مانگ لیں؟ یہ معافی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اگر دل سے حقیقی معافی ہے تو فدق واپس کر رہے ہیں کیا؟ یہ معافی اس لیے کہ یہ کتنے ہی بدبخت اور پس کیوں نہ ہو یہ جانتے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے, اور فاطمہ ناراض ہے اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ ناراض ہے اور اللہ ناراض ہے. اس کی بھی پرواہ نہیں کہ آخرت میں کیا, آخرت کی پرواہ ہوتی تو پھر کام ہی کیوں کرتے. یعنی یہ کہ اب قیامت تک کے لیے یہ محفوظ ہو گیا کہ رضی اللہ کون ہے, جس سے فاطمہ راضی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کسی طریقے سے ایک فیس سیونگ ہے, یہ اس کی کوشش ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ نے ملنے سے انکار کر دیا. یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, یہاں کوئی پرسنل غرض نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ یہاں ہدایت کا معاملہ ہے. اگر سیدہ ان سے راضی ہو جائیں اس طرح سے کہ نہ یہ فدق واپس کریں نہ خلافت واپس کریں, تو پھر آنے والے قیامت تک کے انسان اور ہدایت طلب کرنے والے کے دل میں یہ شبہ بیٹھے گا کہ بلاخر ناراض تھی یا راضی تھی. آج کوئی شبہ نہیں. جنازے پر آنے سے منع کرنا بھی اسی بات کا حصہ ہے. آپ نے گاؤں دیہات کے کلچر میں تو بہت ہی دیکھا ہوگا, بہت شدید لڑائی ہوئی, ایک دوسرے کے خاندانوں کا قتل بھی کر دیا. فرض کیجئے اتنا شدید معاملہ ہے, شدید ناراضگی تھی, وراثت میں جھگڑے تھے. جب جنازہ اٹھا, جنازے پر آ گئے, کہتے ہیں یار رفع دفع کرو, بات ختم کرو. اگر یہ جنازے پر ہوتے نا بی بی کے, تو مکار مورخ یہ لکھتا کہ پہلے تو راضی نہیں تھی لیکن جنازے پر آ کر علی سے معافی مانگ لی تھی. یہ کالک منہ پر نہ رہتی جو آج باقی ہے, آج باقی ہے کہ نہ زہرا نے معاف کیا نہ علی نے معاف کیا جنازے. یہ باقی آج تک. بیوی کا کوئی کام پرسنل غرض سے ہے ہی نہیں, ذہن میں رکھیے گا, کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. اچھا تو ہم آتے ہیں معذرت طلب کریں گے. بیوی نے منع کیا, گئے علی کے پاس. علی رحمت للعالمین کے رحیم و کریم وسیع ہیں. یا علی ہم آپ کے گھر پر آنا چاہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کبھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا مروت و سماحت جو اہل بیت کے خاندان, اس جیسا شخص بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آ جاؤ. پردے کی طرف یہ موجود ہیں علی ساتھ میں, اور دوسری طرف زہرا ہے. وہ بھی علی جی میں بھی طالب اپنے علم امامت سے جانتے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے, چونکہ ان کے کفر پر مہر ثبت ہونے والی کہ جب یہ زہرا کو سلام کریں گے اور زہرا جواب نہیں دیں گے. اللہم صلی علی محمد. کوئی فاسق و فاجر ہو, شرابی ہو, زانی ہو, لیکن مسلمان ہے تو اس نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. فقط کافر اور مشرک ہوا کہ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اور آپ کو میرے ان الفاظ پر حیرت ہو رہی کہ کیوں الفاظ استعمال کیے, تو جا کر ابو حمزہ صومالی سے پوچھیے گا کہ جب انہوں نے سوال کیا چوتھے امام سے کہ مولا میں ان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, روایت میں لفظ نہیں ہے, نام نہیں ہے, تو میں بھی نام نہیں لوں گا یہاں سے. ٹھیک ہے, جتنا امام نے کہا اتنا کہیں. اس سے آگے کے کام جو امام زمانہ کو کرنے آپ نہ کریں یہاں بیٹھ کے. امام زمانہ علیہ السلام نے کچھ کام کرنے ہیں, وہ اس وقت کریں گے انشاءاللہ, وہ وقت بھی آئے گا جی. لیکن آج جتنا امام نے کہا ہے اتنا کہیے. تو میں نے پوچھا ان کے بارے میں, امام نے کہا مات واللہ کافرین مشرکین باللہ العلی العظیم, خدا کی قسم کافر اور مشرک مرے. کہ ہم آئے ہیں تاکہ کچھ معافی تلافی ہو جائے. بی بی نے جواب نہیں دیا اس بات کا. کہا کیا تم نے میرے بابا سے سنا ہے کہ فاطمہ کی رضا میں میری رضا اور فاطمہ کے غضبناک ہونے میں اللہ کا غضبناک ہونا ہے, کیا تم نے سنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے. کون انکار کر سکتا تھا اس حدیث کا؟ ہم نے سنا ہے آپ کے بابا سے. کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض. ایک مہر ثبت ہو گئی. اور تاریخ میں جا کر دیکھیں کنورسیشن ہے یا نہیں ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی سب سے پہلے خصوصیت ہے محافظہ ولایت. آج تک جی میں اور آپ ہو سکتا ہے سوچیں اس بات کی, فدق کے لیے جانا کوئی بیوی کی شان کے مطابق ہے؟ چند درختوں کے لیے جائیں گی, زمین کے ٹکڑے کے لیے جائیں گی جو خاتون جنت ہے؟ آج کسی بھی نئے ہدایت پانے والے سے پوچھئے کہ کیوں, کہے گا حق زہرا, اس لیے نہیں. آج کسی بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر کر نئے ہدایت پانے والے سے آپ پوچھئے کہ وجہ کیا ہے,
کہے گا آپ کے زہرا، اور کوئی جواب ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں. یہ سب سے پہلا وہ ٹریگر پوائنٹ ہے. ہاں پھر بعد میں وہ سب سوچتا ہے کہ ان کیا رسول اللہ کی عصمت کس طرح سے ہے، قرآن کی آیتیں، لیکن سب سے پہلا جو آپ پہلے گفتگو کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ بتاؤ رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، بس یہ بتاؤ. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اچھا یہ بات نقطہ واضح ہو گیا. بیوی کی خصوصیات میں سے خصوصیت جس پہ کم گفتگو ہوتی ہے، بہت ہونی چاہیے. عالمہ غیر معلمہ کی ماں ہے، تو خود کیسی عالمہ. مصحف فاطمہ ایک عجیب روایت کا جملہ ہے، کانا یاتیھا بعد وفاتی، رسول اللہ کی وفات کے بعد جبرائیل اکثر آیا کرتے تھے فاطمہ زہرا پر. کانا یاتیھا یہ ہے پاس کنٹینیوس ٹینس، یعنی ہمیشہ آتے رہتے تھے. جبرائیل نازل ہوتے ہیں انبیاء پر. یہ کیا معاملہ ہے یہاں پر؟ فاطمہ نبی نہیں ہے، بات واضح کر دوں میں، لیکن بعزت الرسول ضرور ہے. لہذا بیوی کا لقب ہے محدثہ. وہ اچھا جبرائیل آتے ہیں تو بتلاتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ آپ کے بابا اس وقت کس نبی سے ملاقات کر، آپ کے بابا اس وقت جنت میں کہاں ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آئندہ آنے والے حالات بتلاتے ہیں. بیوی املا کرتی جاتی ہے، مولا علی لکھتے جاتے ہیں. یہ ہے مصحف فاطمہ. یہ کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے، تو میں نے جواب دے دیا اس کا. یہ ہے مصحف فاطمہ. کوئی یہ نہ سمجھے کیونکہ یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی اس لیے میں وضاحت کروں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کے پاس وہ دوسرا قرآن ہے، نہ، بلکہ امام صادق علیہ السلام نے تو گواہی دیتی تھی کہ مصحف فاطمہ جو ہمارے پاس ہے اس میں قرآن کے علاوہ علم الہی. قرآن تو قرآن ہے. ہر امام کے ہاں جو میراث رسالت پہنچی ہے. بات پہنچ رہی ہے، مل کے صلوات بھیجے تو میں بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. محمد و آل محمد. ہر امام کیا جو میراث رسالت پہنچی ہے اس میں انگشتر سلیمان ہے، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ کی الواح ہے، صحیفہ امیر المومنین ہے، صحیفہ فاطمہ ہے. یہ ایک کے بعد ایک ائمہ علیہ السلام تک. رسول اللہ کا امامہ ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر پوری. جب اولاد امام حسن علیہ السلام میں آ کر کوئی امام صادق علیہ السلام سے کہتا تھا کہ امامت فقط آپ کا حق کیوں ہے، ہمارا بھی تو حق ہے، تو امام صادق علیہ السلام کہتے تھے تمہارے پاس مصحف فاطمہ ہے. بلکہ ایک اتنا لطیف مکالمہ ہے، میں اس طرح بہت تفصیل سے جاؤں گا تو پھر بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. ایک لطیف مکالمہ یہ ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے کہا کہ وہ جو فلاں شخص ہے نا وہ بادشاہ بننے والا. امام نے کہا نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کا نام مصحف فاطمہ میں نہیں ہے، میری دادی نے نہیں کہا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا. یہ ہے مصحف فاطمہ. کیا بات، کیا بات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بی بی کا علم. امام علیہ السلام اس مصحف میں دیکھ کر یہ بتلاتے تھے کہ نہیں وہ بادشاہ اس لیے نہیں بنے گا کہ میری دادی نے اس کا نام نہیں لیا. پھر امام نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بادشاہ ہیں ان کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. میری دادی جدہ نے سمجھایا ہے اور بتلایا ہے کہ آگے قیامت تک کے جو حالات ہیں اس میں موجود. املا کیا بی بی نے، لکھا مولا علی نے. وہ آج اچھا یہ وہ مصحف ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے بہت قریبی ترین ساتھیوں نے دیکھا بھی ہے. اب ہے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس کسی کی دسترس میں نہیں. امام آئیں گے تو لے کر آئیں گے. یہ وہ الزام ہوتا ہے کہ شیعوں کیا جائے امام آئیں گے تو نیا قرآن لے کر آئیں گے. نیا قرآن نہیں لے کر آئیں گے، اپنی جدہ کا مصحف لے کر آئیں. جی بی بی کی خصوصیت ہے ان کا عالمہ ہونا، ان کا عابدہ اور زاہدہ ہونا کم بیان ہوتا ہے. میں نے ایک مقام پر عرض کیا تھا کہ جو رسول اللہ کی گواہی ہے اور مولا علی علیہ السلام کے محراب عبادت میں سے کھڑی ہوتی تھی کہ حتی تورم قدمہ، کہ ان کے قدم ان پر ورم آ جاتا تھا. 18 برس کا سن ہے. یہ جتنے جوان ہیں یہاں پر مجھے بتلائیے، آپ 2 گھنٹے بھی کھڑے رہے آپ کے پیروں میں ورم آئے گا؟ نہیں آئے گا. آپ کے پیر درد کریں گے لیکن ورم نہیں آئے گا. اب کتنا عابدہ اور زاہدہ ہونا چاہیے ایک جوان فی الخاتون کو کہ وہ ایسی عبادت کرے کہ قدموں میں ورم آ جائے. لہٰذا ایک اور کتاب ہے کہ جو اس وقت وہ اویلیبل ہے اور وہ دعائیں بھی اویلیبل ہیں. دعا.org پہ جا کے دیکھیے گا، آپ سرچ کیجیے گا دعا سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو آپ کو لنک مل جائے. 79 دعائیں بی بی فاطمہ کی. صحیفہ سجادیہ میں 50 اور دعائیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی 79 دعائیں. ایک دعا وہ ہے، ذرا غور کیجیے گا، کہ جو مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، سنڈے کی دعا، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، روزانہ کی دعا لکھی ہوئی، وہ دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ایک دعا ہے ہفتوں کے بارے میں، یعنی اتوار کی دعا، پیر کی دعا، منگل کی دعا، بدھ کی دعا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ. یہ دعائیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے آپ پڑھیے گا دعاؤں کبھی موقع ہو. اچھا یہ دعا تو ہے بی بی کے نام سے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم. پروردگار تو درود و سلام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کی اولاد پر، اور اس راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا، امام زمانہ علیہ السلام پر. اتنا درود بعدد ما احاط به علمک، صلوات بھیجتے جائیے گا. بعدد ما احاط به علمک، پروردگار تو اتنی مرتبہ درود بھیج کہ جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جب درود ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
آیت اللہ مرشی نجفی ایک خاص حوالے سے اس درود کو پڑھا کرتے تھے نماز کے قنوت میں. تھوڑی سی اس کی فارمیشن چینج ہو جائے گی، میں کہہ رہا ہوں، بات آگے تک جا رہی ہے، پھر بعد میں آپ اسے سن لیجیے گا. وہ نماز کے قنوت میں ان کا روٹین تھا کہ وہ اس طرح سے دعائے قنوت پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک، وہ جو دعا ہے اللہم صلی علی فاطمہ، پروردگار تو درود و سلام بھیج. یہاں اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد، کہ میں دعا تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. میں دعا مانگ رہا ہوں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اور ان کے بابا کے وسیلے اور ان کے شوہر اور ان کی اولاد اور امام زمانہ علیہ السلام، اور میری دعا یہ ہے کہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، اور میرے ساتھ دنیا اور آخرت میں وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے اور وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں. آپ نماز کے قنوت میں اس دعا کو پڑھ کے دیکھیے اور اپنی زندگی میں اثر دیکھیے گا. اس کا کمپلیٹ دعا ہے. تو ایک ہے صحیفہ زہرا 79 دعا میں نے عرض کیا، اس میں کم از کم ایک کام یہ ضرور کیجیے گا کہ آپ اس لنک کو کھول کر انڈیکس کو پڑھ لیجیے گا. آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ بہت ساری ایسی دعائیں کہ جو مومنین رابطہ کرتے ہیں کہ مولانا فلاں مشکل ہے، مشکل ہے تو اس کا علاج موجود ہے. حسین کی ماں نے علاج دیا ہوا ہے، ہم بے خبر ہیں، ہمیں دوا کا پتہ نہیں. جائیے اور دیکھیے اس دعا کو پڑھ لیجیے. ایک دعا وہ ہے کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ میں سناؤں گا، تو وہ میں آج آپ کو وہ بھی مختصر سی ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین کی گواہی کہ میرے بابا سر تپا خون میں غلطاں تھے عصر عاشور، اور وہ خیام میں تشریف لائے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی. اتنا حساس موقع ہے. مجھے ایک دعا تعلیم فرمائی، مجھ سے یہ کہا کہ یہ دعا مجھے میری ماں نے سکھلائی تھی، انہیں رسول اللہ نے سکھلائی تھی، رسول اللہ کو جبرائیل کے ذریعے خدا نے پہنچائی. اس لیے کل میں کہہ رہا تھا مجلس میں کہ فاطمہ معلمہ حسین. امام نے فرمایا کہ تعلیم دی میری ماں نے مجھے. حسین جیسے کہ جو معلمہ ہو کہ جو وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سکھلانے والی فاطمہ زہرا ہے. لہذا شب عاشور امام حسین علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے اپنے اصحاب سے، اپنے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا اظہار فرمایا وہاں پر امام حسین السلام نے. اس کے بعد ہے 2 لفظ، لیکن میں جب بھی اسے سوچتا ہوں تو میں اندر پتہ نہیں کیوں بہت ایک عجیب سی روحانی لذت کو محسوس. امام حسین السلام نے اپنے بارے میں اپنا پورا تعارف کروایا نا صاحب کو. اس کے بعد کہا تم جان رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ امی خیر منی، میری ماں مجھ سے بہتر ہے. بس بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ.